झूमर हर हाल में मुझे छोड़ना चाहती है। मैं तेरे साथ क्या करूं झूमर? कैसे अपनी मोहब्बत पर मायल करूं? कैसे तेरे रवैये को बदलूं जैसे सुबह? मेरा दिल तेरे लिए गमगीन है। मैं तुझ पर अपनी शफकत जाहिर करना चाहता हूं। झूमर हर हाल में मुझे छोड़ना चाहती है। मैं तेरे साथ क्या करूं झूमर? कैसे अपनी मोहब्बत पर मायल करूं? कैसे तेरे रवैये को बदलूं जैसे सुबह? मेरा दिल तेरे लिए बेहद गमगीन है। मैं बताना चाहता हूं कि मैं तेरे लिए कैसा रहीम हूं। झूमर हर हाल में मुझे छोड़ना चाहती है। मैं तेरे साथ क्या करूं झूमर? कैसे अपनी मोहब्बत पर मायल करूं? तेरे रवैये को पहले की तरह कैसे बदलूं? मेरा दिल तेरे लिए बेहद गमगीन है। मैं चाहता हूं तुझ पर अपनी मोहब्बत जाहिर करूं, अपनी शफकत जाहिर करूं। ओ झूमर, तू मेरे सामने है, अपने मददगार के रूबरू। तेरे वो आशिक कहाँ हैं जो तू कहती थी कि तुझसे मोहब्बत रखते हैं? जब तेरे पास उनको देने को कुछ न रहा तो वो तुझे छोड़ गए। मैं तेरी कीमत देकर तुझे आजाद कराऊंगा। मैं मौत से तुम्हें छुड़ाऊंगा। मैं तेरे पछतावे के आंसू पोंछ दूंगा। ये क्या हुआ झूमर? इसकी जंजीरें खोलो। लौट आए झूमर मेरी तरफ। तेरे गुनाहों ने ही तुझे रुस्वा किया। अपने अल्लाह की तरफ लौट आ। उसी से कह कि मेरे सब गुनाह माफ कर दे। वो कहता है मैं उसकी बरगश्तगी का चारा करूंगा। मैं कुशादा दिली से उनसे मोहब्बत रखूंगा। जो अंधेरे में बैठे हैं बहुत बड़ी रोशनी देखेंगे। अल्लाह रहम दिल और माफ करने वाला है। वो साबिर और शफकत से भरा है। अल्लाह उन्हें जो गिर जाते हैं उठाता है और टूटे और शिकस्ता दिलों को शिफा देता है। लौटा झूमर। झूमर बनी नौ इंसान को जाहिर करती है और गौसे नबी हमारे लिए अल्लाह के जज्बात को जाहिर करता है। अब तुम अपने सवाल का खुद जवाब दे सकते हो चौधरी। तुम्हारे ख्याल में झूमर अगर नेक अमाल करना शुरू कर देती
اپنی تمام بدکاری اور گناہوں کے بعد تو کیا وہ واپس آ سکتی تھی اپنے شوہر ہوسے کے پاس؟ یہ سب کچھ کرنے کے بعد بالکل ناممکن تھا کہ وہ واپس آ سکے۔ بے شک اگر ہوسے ایسی بڑی محبت نہ دکھاتا تو ایسا عملاً ممکن نہیں تھا۔ اس کی محبت ہی اسے واپس لائی اور کوئی چیز نہیں۔ اب سمجھے چودھری، یعنی نیک کام کبھی بھی ہمیں اللہ کے سامنے نیک نہیں ٹھہراتے، کیونکہ ہمارے گناہ ہمیں اللہ سے جدا کر دیتے ہیں۔ اور مت بھولو چودھری کہ جمر کے گناہوں نے اسے زنجیروں میں جکڑ دیا تھا۔ اب اگر وہ نیک اعمال کرنا بھی چاہتی تو نہ کر سکتی۔ ضروری تھا کہ پہلے وہ زنجیروں سے آزاد ہوتی۔ زنجیر سے میرا مطلب ہے گناہ کی زنجیر۔ اس کی رہائی کے لیے جو ہونا تھا وہی ہوا۔ رہا کروا لیا گیا قیمت دے کر۔ اللہ کی رحمت تم پر ہو۔ یہی کچھ مسیح نے ہمارے لیے کیا۔ اس نے ہمارے گناہوں کی قیمت دی تاکہ گناہ کی زنجیروں سے ہمیں چھڑوائے اور ہمیں واپس لائے اس کے پاس ایک نئے رشتے میں۔ آپ کا مطلب ہے کہ ہم سب گناہ کی زنجیروں میں جکڑے ہیں اور چاہیں بھی تو نیک کام نہیں کر سکتے؟ اللہ کی رحمت ہو تم پر چودھری۔ سلام۔ سلام اور رحمت ابو یوسف۔ کیا معلوم ہے مجھے کون چھوڑ کر گیا ہے؟ نہیں ابو یوسف۔ بڑے چودھری تھے، ہم نے بات کی مسیح کے بارے میں کہ وہ کس لیے زمین پر آئے۔ مجھے بتائیں ابو یوسف کہ میں کیا جواب دوں اگر کوئی یہ پوچھے کہ کس طرح مسیح بیٹا ہے اللہ کا؟ یہاں سے پڑھو لطیفہ بیٹی۔ فلپس نے نیتنیل سے مل کر اس سے کہا کہ جس کا ذکر موسیٰ نے توریت میں اور نبیوں سے کیا ہے وہ ہم کو مل گیا، وہ یوسف کا بیٹا یسوع ناصری ہے۔ نیتنیل نے اس سے کہا، کیا ناصرت سے کوئی اچھی چیز نکل سکتی ہے؟ فلپس نے کہا، چل کر دیکھ لے۔ جواب مل گیا لطیفہ بیٹی۔ کیا تم جواب دو گے ثابت؟ یعنی کہ وہ شخص خود یسوع کے پاس آئے اور یسوع خود اس کو بتائے گا۔ صحیح۔ روشنی خود اپنی گواہ ہے اور خود اپنا ثبوت ہے۔ یسوع نے فرمایا کہ راہ اور حق اور زندگی میں ہوں، کوئی میرے وسیلے کا بغیر باپ کے پاس نہیں آتا۔ بتائیں ابو یوسف، کیا کوئی بھی یسوع کو جان سکتا ہے؟ مسیح نے فرمایا، دیکھ میں دروازے پر کھڑا ہوا کھٹکھٹاتا ہوں، اگر کوئی میری آواز سن کر دروازہ کھولے گا تو میں اندر جا کر اس کے ساتھ کھانا کھاؤں گا اور وہ میرے ساتھ۔ اللہ تمہیں برکت دے مریم۔ کیا تم اس کا مطلب سمجھتی ہو لطیفہ؟ اس کا مطلب ہے کہ جب کوئی یسوع کے لیے اپنا دل کھولتا ہے تو یسوع اس کے دل میں آتا ہے اور اس شخص کو احساس ہوتا ہے کہ حقیقی روشنی اس کے دل میں داخل ہوئی ہے۔ تب اسے فرق پتہ چلتا ہے اس تاریکی کا جس میں وہ پہلے رہتا تھا۔ یسوع نے فرمایا، دنیا کا نور میں ہوں۔